يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اسٹوڈیو اسلام کے بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے اس مہینے میں جتنی نیکی کر سکیں، جتنا ثواب کما سکیں آپ کمائیے۔ کتنے دن گزر گئے رمضان کے، ہر دن ہم کو افسوس ہونا چاہیے، اللہ میں اتنا سو گیا نا، میں اتنا سو گئی نا، میں غفلت میں رہ گئی نا، میں بیکار بات میں لگ گئی نا، میں ٹائم ویسٹ کری نا، یہ افسوس ہونا چاہیے اور اس ٹائم کو یہاں عبادت میں لگانا چاہیے۔ عبادت نماز بھی ہے، نہیں اس کے علاوہ بہت عبادتیں ہیں نا، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، بہت ہلکی ہلکی عبادتیں، ثواب بہت زیادہ جی، اللہ اکبر۔ ذکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود بھیجنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ معمولی عبادت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے، وہ اللہ 10 مرتبہ اس کو دعا دیتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اللہ اکبر۔ پیارے نبی سے اتنی محبت ہو جانی چاہیے کہ مستقل بیٹھ کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتے رہے، خاص کر جمعے کے دن اور جمعے کی رات، اور عصر کے بعد سے مغرب تک درود 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 دعا، درود 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 دعا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن لوگ صرف نماز میں درود پڑھتے ہیں اور تقریر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود پڑھتے ہیں، باقی بیٹھ کر مستقل جیسے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، ویسے درود بھی پڑھنا ضروری نہیں، کوئی چیز دیکھو ثواب بے حساب ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا نبی فرماتے ہیں مجھ پر ایک مرتبہ تم اگر درود پڑھتے ہو اللہ کی 10 رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور جب تم درود پڑھتے ہو تو فرشتے وہ درود مجھے پہنچاتے ہیں، اور جمعے اور دن میں رات میں زیادہ درود پڑھو، یہ سب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میں جو دن میں ذکر اذکار وظیفہ پڑھتا ہوں نا، اس میں پاؤ یا 1/3 وظیفہ درود پڑھوں کیا؟ کہا جی ہاں پڑھو، کہا اور زیادہ پڑھو تو اور بھی اچھا ہے، تو کہا اچھا تو میں جو دن بھر میں وظیفے پڑھتے رہتا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ سب پڑھتے رہتا نا، تو اس میں آدھا نہیں تو 2/3 خالی درود پڑھوں کیا؟ کہا جی اچھا ہے جی پڑھو۔ نبی کریم نے وہ بھی فرمایا اور زیادہ پڑھا تو اور اچھا ہے، تو انہوں نے کہا درود ہی پڑھتا رہوں کیا؟ درود ہی پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کی مشکلوں کو پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ اکبر۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو، تکلیفوں، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دنیا کی آرام، آسائش، نعمتیں بھی ملتی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ درود جو ہمارے نبی نے سکھایا وہ پڑھنا چاہیے، لکی درود بھی اور 50 درود بھی، یہ سب نہیں، لوگوں نے درود کیا کیا بنا کے رکھے ہیں، نہیں وہ سب نہیں، جو نبی نے بتایا وہ درود پڑھنا چاہیے۔ درود ہی پڑھتا رہے بیٹھ کے، تجربہ یہی ہے ہمارا بھی دوسروں کا بھی، بے حساب درود پڑھتے ہیں نا تو اللہ کی بڑی مہربانی حاصل ہوتی ہیں۔ بھئی بس میں بیٹھے ہیں آپ، پڑھتے جائیے نا، جب تک بس ٹرین کہیں بھی جاتے ہیں درود پڑھتے رہیے، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، الحمدللہ پڑھتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے۔ ٹائم ویسٹ کیوں کرتے؟ ہمارا ٹائم اتنا قیمتی ہے، اگر کوئی آدمی دنیا میں سونا دے کر ہمارا ٹائم خریدنا چاہے، بھئی 1 منٹ کا 1 گرام سونا نہیں دیں گے، ہم ٹائم نہیں بیچیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، اس لیے کہ سبحان اللہ جنت میں درخت ملے گا جو ہمیشہ رہے گا، یہ سونا 1 گرام 2,500-3 ہزار روپے کا ایک دن میں ختم ہو جائے گا، تو ہم اپنا ٹائم اتنا سستا نہ سمجھیں، بولتے ہیں نا ٹائم از ویری پریشیس، ویسی ہی ہے،
سونے سے زیادہ قیمتی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہمارا وقت ہے. اس وقت وہ برباد نہ کریں، بیکار بات نہ کریں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں. درود پڑھتے رہیں تو اللہ کی اتنی رحمتیں ہم کو حاصل ہوں گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا درود پڑھنا بھی ایک وظیفہ بنا لیجئے، اور رمضان میں جب آپ اس کی عادت ڈالیں گے تو اللہ کی مہربانی سے رمضان کے بعد بھی آپ 15-20 منٹ بیٹھ کے درود پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کا خیال کیجئے، اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق دے. ایک گناہ کا کام بھی دیکھ لیجئے، خاص کر مردوں کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزرۃ المؤمن الی نصف الساقین لا حرج علیہ فیما بینہ وبین الکعبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان مرد لنگی پاجامہ پینٹ پہنتا ہے تو کہاں ہونا چاہیے؟ آدھی پنڈلی، اس کو پنڈلی کہتے ہیں، ایسا ہے نا، یہ پنڈلی کہتے ہیں پاؤں، تو یہاں تک ہونا چاہیے. یہ ٹخنا ہے، یہاں تک ہونا چاہیے. ہاں جی، اگر کوئی آدمی یہاں سے یہاں تک بھی پہن لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سے نیچے آیا، جس ٹخنا جس کو کہتے ہیں، 2 ہڈی رہتے ہیں نا پاؤں میں، ادھر گول ہڈی اور ادھر چپٹی ہڈی، اس کو بولتے ہیں ٹخنا. اس کے نیچے اگر کوئی لڑاتا ہے تو جائے گا جہنم میں. اللہ اکبر، کتنا ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں ما کان اسفل من ذالک فهو فی النار. اگر کوئی آدمی آدھی پنڈلی یا ٹخنے تک پہنا تو کوئی حرج نہیں، ٹخنے سے نیچے پہنے گا تو جہنم کو جائے گا، وہ حصہ پاؤں جہنم کو جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ينظر اللہ الی من جر ازارہ بطرا. جو آدمی کے اپنی لنگی کو، پاجامے کو، پینٹ کو لڑا کر چلتا ہے، ٹخنے سے نیچے کرتا ہے غرور سے، تو وہ جائے گا جہنم میں. اللہ اس کو دیکھا گا بھی نہیں. لوگ کہتے نہیں بھائی ہم تو غرور سے نہیں کرتے، وہ کرنا غرور ہے، اس کو ایسے مت سمجھیے ہم غرور سے نہیں کرتے بھائی، وہ کرنا غرور ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر کا مطلب، غرور کا مطلب معلوم ہے؟ حق کی بات پر عمل نہیں کرنا معلوم ہو کر بھی. تو آپ کو تو معلوم ہو گیا نا، ٹخنے سے اوپر پہننا، پھر آپ ٹخنے سے نیچے پہنے تو غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا. بعض لوگ ایسے ہیں، ارے نہیں بھائی ہم تو غرور سے تھوڑی پہنتے ہیں، پھر کس لیے پہنتے بھائی؟ شریعت کی باتوں پر عمل نہ کرنا بھی یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے. لہٰذا آج دیکھیے جتنے لوگوں کا آپ دیکھیں گے 100 میں 90-95 آدمی وہ پینٹ پہنتے ہیں تو ضرور ٹخنے سے نیچے ہی پہنیں گے. اور یہ بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ صاحب کسی نے فولڈ کر کے بنا لیا کسی زمانے میں پینٹ. اب پینٹ کا مطلب ہے تو فولڈ کر کے پہننا، یہ کیا ضرورت ہے جی؟ یہ کپڑے کا اسراف ہے اور بیکار ہے. ہم تو سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب کسی کی کوئی بات لیے تو ویسے ہی لینا کیا؟ پینٹ کو ہم نے اپنا لیا ہے اور وہ پینٹ ویسے ہی پہنتے رہتے ہیں جیسے انگریز پہنتا ہے، فلاں پہنتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بارش کے دن میں چل کے جا رہا تھا تو اس کے کپڑے میں چھینٹے لگ رہے تھے تو اس نے موڑ لیا، فولڈ کر لیا نیچے. اب وہ کچھ پسند آ گیا تو اس کے زمانے سے لے کے آج تک بھی فولڈ کر کے لوگ پینٹ پہنتے ہیں. تو لہٰذا وہ ایک اسراف فضول خرچی میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا ہے کہ صاحب ٹخنے سے نیچے آپ پہنتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. یہ مردوں کے لیے، یاد رکھیے، عورتوں کے لیے نہیں. ان کا تو زمین پر لڑتے جائے گا، وہ اور بات ہے. مردوں کے لیے یہ بچوں سے عادت ڈلائیں تاکہ بچے بھی بڑے ہو کر آپ ٹھیک پینٹ پہنے، ٹھیک پاجامہ پہنے اور ٹھیک لنگی پہنے. بچپن سے اس کی عادت ڈلانی چاہیے اور ہم کو بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے کپڑے صاف ستھرے بھی رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہم دین کی بات پر عمل کرنے والے بنیں گے اور اللہ کو پسند ہے. لہٰذا گناہ چھوڑنے کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ. یہ بھی ایک گناہ ہے اگر آپ پہنتے ہیں لنگی یا پینٹ یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے، فوراً اس سے توبہ کر لیجئے اور اللہ سے معافی چاہیے. بعض پرانے زمانے میں جو کچھ ہو گیا، اور آج سے ٹخنے سے نیچے ہرگز نہ پہنیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.